الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هو بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین۔ اور وہ دھتکارے شیطان کا قول نہیں، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ نہیں ہے مگر سب جہانوں کے لیے ذکر۔ سامعین، آج ہماری سورہ التکویر کی آیہ مبارکہ نمبر 27 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل درس مبارک کے آخری الفاظ وما هو علی الغیب بضنین، اس پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب بتانے میں کنجوسی نہیں فرماتے، بخیل نہیں ہیں، بلکہ دنیا والوں کے لیے غیب کی خبریں کھول کھول کر بیان فرماتے۔ آج جہاں سے نئی آیہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے، یہ بھی کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض وہ یہ کرتے تھے نعوذ باللہ کہ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نہیں آتی، نعوذ باللہ نقل کفر نواشد، اور ان پر کوئی فرشتہ نہیں آتا۔ یہ تو محاذ جب یہ گفتگو فرماتے ہیں تو ان کی زبان پر شیطان جو ہے وہ القاء کر دیتا ہے، اپنا کلام اس میں شامل کر دیتا ہے۔ شیطان جو ہے، اس کو ظاہر ہے شیطان کے پاس بھی بڑی طاقت ہے، بہت بڑی پاور ہے شیطان کے پاس، اس کو کبھی کمزور مت سمجھیے۔ شیطان کے پاس بہت بڑی پاور ہے، اور اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو حق ہے، اس حق کے مقابلے میں ناحق شیطان ہے۔ اللہ کے مقابلے میں یہ آیا، اور اس قدر اس کے پاس گمراہ کرنے کی طاقت ہے کہ کتنے انبیاء کرام اور رسول دنیا میں تشریف لائے، سب نے آ کر کس قدر حق کی آواز کو بلند کیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن اس کے پاس بھی کیا گمراہ کرنے کی طاقت ہے کہ اس نے انبیاء کا مقابلہ کیا۔ اس لیے شیطان ہی ہمارا دشمن ہے، شیطان ہی ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے۔ یہ روز اول سے ہمارے جو سب کے باپ ہیں آدم علیہ السلام اور سب کی ماں ہیں سیدہ حوا علیہ السلام، یہ اس روز سے ہمارا دشمن ہے۔ ان کو جنت سے نکلوانے والا یہی دشمن ہے، اور اس کی دشمنی بہت پرانی ہے، بڑا ہمارا پرانا دشمن ہے۔ اس دشمن کو ضرور سمجھیے، جانیے۔ جس وقت آدم علیہ السلام، سورہ بقرہ میں اس کی تفسیر آپ تفصیل سے سنائیں، وہاں میں نے بیان کی تھی، جو اب آپ نہیں سن سکے وہاں ریکارڈنگ میں پڑی، وہاں سے آپ سن سکتے ہیں کہ تخلیق آدم کے بعد جو وہ ایک بزم سجائی گئی، ملائکہ نے سجدہ کیا اور اس نے نہیں کیا، اس روز سے اس دشمنی کا آغاز ہو گیا تھا، اور پھر مسلسل اس دشمنی کے در پہ یہ چلتا رہا اور آج تک چل رہا ہے۔ قرآن خود فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن، یہ اللہ نے اعلان فرمایا قرآن پاک میں۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ یہ شیطان جو ہے، یہ جیسے باقی نبیوں کے کلام پہ القاء کرتا تھا کہ نبی گفتگو کر رہے ہوتے تھے، درمیان میں اپنی بات ان کی زبان پہ جاری کروا دیتا تھا، تو یہ شیطان القاء کرتا ہے ان کی تلاوت میں، ان کی باتوں میں۔ تو یہ اللہ کا کوئی نعوذ باللہ کلام نہیں جو یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام آیا ہے میرے پاس اور یہ اللہ کی وحی آئی ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا وما هو بقول الشیطان الرجیم، اے اہل مکہ اور اے قیامت تک یہ اعتراض کرنے والو، سن لو، یہ دھتکارے ہوئے شیطان، رجیم شیطان کا قول نہیں ہے، یہ اس کا قول نہیں ہے، یہ جو بھی ہمارے محبوب فرما رہے ہیں یہ حق ہے، یہ حقیقت میں اللہ کا ہی کلام ہے، اللہ کا ہی کلام ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟
تم کہاں حق کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پہ ابھی تک کھڑے ہو؟ واپس آؤ، حق کا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، جس کے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ اللہ کے دربار میں دعا مانگتے۔ سورہ فاتحہ شریف جو ہے یہ کتنی بڑی دعا ہے، کتنی عظیم و شان دعا ہے، اس کی ایک ایک آیت اپنے اندر کروڑوں انوار و تجلیات اور معانی و مفاہیم رکھتی ہے۔ صرف ایک اسی آیت پر اہدنا الصراط المستقیم، اسی پر اگر بات کی جائے تو اس کے لیے کئی خطبات چاہیے، صرف ایک اس آیت پر ہی اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر قائم رکھ، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ دونوں ترجمے کیے جاتے ہیں، بعض نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، تو انہوں نے دوسرے جنہوں نے کہا کہ اس کا معنی ہے اس سے ہمیں سیدھی راہ پر قائم رکھ۔ تو ان کا اعتراض یہ ہے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہیں، اس سے اچھا راستہ اور کون ہے؟ تو اس میں کھڑے ہونے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ کوئی اور سیدھا راستہ دکھا اس کے علاوہ۔ اس کا معنی تب یہ ہوگا اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر لے آیا ہے، اب اس پر ہمیں استقامت بھی عطا فرما دے، ہم اس پر قائم بھی رہ سکیں۔ تو اس کا یہ معنی ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ کے کلام کا جو اس کا مفہوم ہے، اس کا حقیقی ترجمہ اور تفسیر تو کائنات میں سوائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں کر سکتا۔ حقیقی اس کے معنی جو ہیں وہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہم تفسیر بیان کرتے ہیں وہی ہے جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بذریعہ صحابہ و اہل بیت میں نصیب ہوا، یہ بات ہم تک پہنچی۔ تو فرمایا اینما تذهب فاین تذهبون، اے لوگو قرآن کو چھوڑ کے تم کدھر جا رہے ہو؟ قرآن کا راستہ چھوڑ کر تم کدھر گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہو؟ اسی لیے آج بھی قرآن کا راستہ ہی وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہی وہ راستہ ہے جو صراط المستقیم ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اس کے علاوہ جہاں بھی انسان دائیں بائیں اس راستے سے جو بھی ہٹے گا تو وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ آگے خود اللہ نے اس کی اور مزید وضاحت فرمائی، ان ہوا الا ذکر للعالمین، اے لوگو یہ قرآن تو وہ عظیم کلام ہے جو سارے جہانوں والوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے اللہ کی طرف سے بہترین ذکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذکر کے بہت سے معنی کیے گئے، ایک دو تین جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ذکر کا معنی ایک تو ہے کہ عام طور پہ جیسے ہم بات کرتے ہیں کسی کا تذکرہ کرنا، ہم کہتے ہیں جی میں نے فلاں کا ذکر کیا، کیا مطلب؟ اس کے بارے بات کی۔ اب ایک اس معنی میں ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ سارے جہاں والوں کے لیے اگر دنیا میں کوئی ایسی چیز جو قابل ذکر ہے اور جس کا ذکر کیا جانا چاہیے اور جس کو ہر وقت یاد کیا جانا چاہیے، وہ کیا ہے؟ ان ہو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن ہی ہے جس کا ہر وقت ذکر کیا جانا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا معنی ذکر کا معنی نصیحت، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا ان ہوا الا ذکر للعالمین، اے دنیا والو تم سب کے لیے جو اس وقت عظیم ترین نصیحت اس دنیا پر موجود ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اس سے بڑی نصیحت کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی نصیحت کائنات میں کوئی نہیں ہے جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بواسطہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب تک پہنچائی ہے۔ اور قرآن پاک، یہ بات واضح ہے، اس پر بے شمار میں دروس دے چکا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر امت کو ایک پیج پر جمع کیا جا سکتا ہے اور ایک نظریے پر اور تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر انسان اگر کسی چیز پہ جمع ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کا کلام قرآن پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ظاہر ہے تمام جتنے فرقے ہیں، کتنے بن گئے ہیں، کتنے پتہ نہیں بنتے جا رہے ہیں،
ظاہر ہے کلمہ شریف تو سب کا ایک ہے، توحید و رسالت، کلمہ شریف کلمہ توحید و رسالت، اولین چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسری چیز کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس پر تو سارے قائم ہیں، ظاہر ہے جو اس پر قائم نہیں ہے وہ تو ظاہر ہے مسلمان ہی نہیں ہوا، وہ تو مسلمان کے فرقے میں شامل ہی نہیں ہو سکتا، وہ تو پھر کافر ہے یا کسی اور مذہب سے۔ دوسری چیز جو اہم ترین ہے وہ ہے قرآن پاک، اللہ کی توحید، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور تیسرا وہ کلام جو اللہ نے اپنے محبوب آخری نبی پر نازل فرمایا، وہ اللہ کا کلام ہے۔ اس پر بھی پوری امت مسلمہ کا ہر گروہ متفق ہے کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے۔ تو یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اگر مسلمان آج بھی اس پہ مجتمع ہو سکتا ہے، جوڑا جا سکتا ہے، اس بات پر متحد ہو سکتا ہے، آج کا مسلمان آج بھی اس بات پہ ہو سکتا ہے، اور اس میں ہی بھلا ہے، اس لیے کہ طاغوتی قوتیں یہی چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم در تقسیم کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ کبھی مسلمان کو ان پاور نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہودی کبھی مسلمان کو ان پاور نہیں ہونے دے گا، اس کی جو سب سے بڑی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح ایسا ضرور کیا جائے کہ مسلمان کی صفوں میں دراریں ڈالی جائیں اور انہیں تقسیم کیا جائے، ڈیوائیڈ کیا جائے، کیونکہ اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو پھر دنیا میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا جی، ان کے شخص اور ہمارے شخص کے لڑنے میں بڑا فرق ہے۔ ان کا شخص مرتا ہے تو جی مر گیا، ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا مسلمان جو ہے وہ کہتا ہے بچ گیا تو غازی تھوڑا درجہ ہے، اگر اسلام کے نام پہ جان دے دی تو اللہ شہیدوں میں میرا نام لکھے گا۔ یہ جذبہ ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، ان مسلمانوں کی بات کی جو صاحب ایمان تھے، جن کا تقوی اس قدر تھا۔ یہ فاقہ کش اندلس کی طرف اشارہ کیا جب انہوں نے طارق ابن زیاد نے سمندر میں گھوڑے بھی ڈال دیے تھے۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکالتا۔ یہودی تھنک ٹینک نے یہ کہا کہ عجیب ہے یہ قوم، نہ یہ تلواروں سے ڈرتی ہے، نہ گولیوں سے ڈرتی ہے، نہ بموں سے یہ ڈرتی ہے، اور بھوکے بھی ہیں ساتھ، فاقہ کش، فاقے میں یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اب اس کو کیسے اس کا مقابلہ کریں؟ تو انہوں نے کہا ایک ہی چیز ہے جس سے یہ قوم شکست خوردہ ہو سکتی ہے اور یہ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اگر وہ تم کر لو تو پھر اس کا مقابلہ ممکن ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان کا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کہ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق ہے نا، کہ اپنی جان اپنے نبی پہ قربان کر دیتے ہیں، یہ جذبہ نکال لو، بس یہ قوم خود ہی مر جائے گی۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، یہ جو عرب کا فکر ہے، عرب کا فکر کیا ہے؟ سب سے پہلا فکر جو پہلا عربی جس نے اس فکر کو زندہ کیا اور سب سے پہلا اس نعرہ بلند کیا، جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب علی مرتضیٰ، جناب عثمان غنی، جناب فاروق اعظم، جناب صہیب رومی، جناب سلمان فارسی، یہ لوگ یہ کیا تھے؟ ان کا جو فکر تھا وہ کیا تھا؟ فکر عرب، کہ سب کچھ کٹ جائے، قربان ہو جائے، ذات مصطفیٰ پہ کوئی بات نہیں آنے دیں گے۔ یہ ہے فکر عرب۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، یہ فکر نکالو اس مسلمان قوم سے، اور جو فرنگیوں والی فکر ہے، یہود و نصارہ والی فکر ہے، وہ ان کے ذہنوں میں ڈال دو، تو پھر کیا ہوگا؟ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور آج وہ یہی کر رہا ہے۔
اقبال نے پھر اسی درد کو رویا اور فرمایا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اقبال بہت بڑی کمال شخصیت ہے۔ اقبال ایسے نہیں ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، نام کے غازی تو بن گئے کردار کے غازی بن نہ سکے۔ اقبال کسی اور چیز کا نام ہے، وزیم ہستی ہے جس نے حقیقی روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نوجوان نسل کے اندر ڈال دی تھی۔ اس کا ایک ایک شعر، جب ان کے ساتھ ایک عیسائی آیا اور اس نے کہا جی آپ جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہارے نبی پہ اللہ کا کلام ہے، میں نہیں مانتا، یہ کیسے پوری آیتیں نازل ہوئیں؟ یہ الفاظ جو ہیں تمہارے نبی کے ہیں، اللہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ مانتے ہیں وحی آتی تھی، لیکن یہ والے جو الفاظ ہیں اسی طرح ہو بہو کہتے ہیں آپ کے یہ نازل ہوئے، یہ میں نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا، کچھ دیر کے لیے آپ نے سر جھکایا اور اچانک اقبال کی کیفیت بدل گئی، تو کہنے لگے تو یہ بات کرتا ہے کہ میرے نبی پر یہ الفاظ اسی طرح ہو بہو نازل نہیں ہوئے، میں تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں، مجھ پہ پوری شاعری کے الفاظ نازل ہوتے ہیں۔ وہ شخص کانپ گیا، ہل گیا، اور اللہ نے پھر اس کو دولت اسلام بھی عطا فرمائی۔ اس نے بعد میں پوچھا علامہ سے، علامہ جی یہ جو آپ نے بات کی بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس پہ غور کیجئے گا جا کے گھر میں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ جی مجھ پہ شاعری کے الفاظ نازل ہوتے ہیں، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ آپ نے فرمایا جب میں نے سر جھکایا تو مجھے میرے محبوب نے براہ راست فرمایا، اقبال جیسے تجھ پہ الفاظ نازل ہوتے ہیں ایسے ہم پہ کلام نازل ہوتا تھا۔ جاگتے ہوئے اقبال نے کئی بار آقا کی زیارت کی ہے، جاگتے ہوئے، یہ وہ اقبال ہے۔ اسی لیے تو اقبال کا کوئی ایک شعر لے کے آ جاؤ کہیں سے، ہر ایک شعر یا قرآن کا ترجمہ ہے یا حدیث مصطفیٰ کی تفسیر ہے، وضاحت ہے۔ اس لیے برادران اسلام، خواتین و حضرات، ہمیں اس قرآن کی طرف بڑھنا ہے۔ آج جو لوگ بڑے بڑے جناب کچھ دو چار لفظ پڑھ جائیں، فرنگیوں کے چکر لگا کے آ جائیں، تو جناب ان کے بکس پہ جناب وہ ٹیبل پہ کبھی ہم نے قرآن دیکھا ہی نہیں۔ اقبال سے بڑا کون تھا جو فرنگیوں میں رہ کے پڑھ گیا؟ پی ایچ ڈی تھا، فلاسفر تھا، فلسفے میں پی ایچ ڈی کر کے آیا تھا انگلینڈ سے۔ تو کیا کہتا ہے؟ خیرہ کر نہ سکا مجھ کو جلوہ دانش فرنگ، کہتے ہیں کہ یہ فرنگیوں کے جو یہ باتیں ہیں نا، یہ مجھے مروب نہیں کر سکیں۔ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، یہ ہے اقبال کہ مدینہ پاک کی خاک پاک اور نجف اشرف، جہاں پہ خاندان رسول نے اپنی قربانی دی، کربلا معلی، فرمایا اس کی جو خاک پاک ہے وہ تو اقبال کی آنکھوں کا سرما ہے۔ یہ ہے آج ہمارے بیچارے کیا دو لفظ پڑھتے ہیں انگریزی کے، دینی بھول بیٹھتے ہیں، قرآنی بھول بیٹھتے ہیں۔ اقبال کی ٹیبل پہ جتنے میں نے مورخین پڑھے ہیں، اور علی بخش سب سے زیادہ ان کے پاس رہنے والا شخص تھا، علی بخش کو بھی انہوں نے بڑا نوازا۔ شہاب نامہ میں جو ڈپٹی کمشنر تھا جنگ کا، اس وقت جنگ کا جو ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا وہ سب سے بڑا ڈپٹی کمشنر ہوتا، سب سے بڑا ضلع ہے۔ تو شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ علی بخش کے سامنے جنگ کا ڈپٹی کمشنر شہاب ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا، اور پھر شہاب صاحب کو اللہ نے نوازا بھی اسی انداز میں۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا جی علی بخش یار تو ہر لمحہ اقبال کے ساتھ رہتا تھا، بتا اقبال کی میز پر ہر لمحہ جو چیز رہتی تھی وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا جی میں نے ایک کتاب کو ہی ان کی میز پر دیکھا ہے، ہر لمحہ دیکھا ہے، وہ صرف قرآن پاک ہوتا تھا۔ ہر لمحہ اقبال کی میز پر قرآن ہی پڑھا ہوتا تھا۔ اور اقبال کہتا ہے جیسے قرآن پڑھتا ہے، شہاب صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں؟ کہتے کیسے پڑھتے تھے قرآن؟ کہتے ایک آیت پڑھنی اور اس کے بعد گھنٹوں اقبال روتا تھا، آنسو، قرآن پاک گیلا ہو جاتا تھا۔ کہتے آج بھی وہ نسخہ میرے پاس ہے، آ کے دیکھ لیں، اس پر وہ گیلے ہونے کے نشان پڑے ہوئے ہیں، وہ پانی کے نہیں ہیں، وہ اقبال کے آنسوؤں کے۔
ایک ایک آیت قرآن. پھر اس کے بعد آپ نے لکھا تھا قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، خدا عطا کرے تجھ کو جدت کردار. آج اگر تو دنیا میں ماڈرنزم کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے، ان کے پاس نہیں. قرآن میں غوطہ زن ہو جا، قرآن میں ڈوب جا، قرآن میں غور و خوض کر، ان سب سے بلند ترین اللہ تجھے مقام عطا کرے گا. پھر اسی پہ اقبال نے کہا درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا. درس قرآن، یہ کیوں میں درس قرآن پہ زور دیتا ہوں؟ یہی اقبال کی سوچ ہے، یہ اقبال کا نظریہ ہے، اور یہ اقبال کا نظریہ میرے آقا کا نظریہ ہے، اور یہی اللہ کا فرمان ہے. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے ہم کو دکھلایا ہوتا. آج ہم سارے کہتے ہیں لٹ گئے، مر گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، پاکستان میں یہ حالات ہو گئے، اور پتہ نہیں آگے سے اور بھی ابتر ابھی ہونے. کیوں ہوا؟ درس قرآن ہم نے بھلا دیا، درس قرآن ہم نے بھلا دیا. ہم بڑی سطح پہ نہیں کر سکتے، جتنی سطح پہ آپ کر سکتے ہیں وہ تو ہم کریں، وہ تو کوشش کریں. یہ درس قرآن اسی کا شاخسانہ ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں بہت سی، ظاہر ہے میرا شعبہ ہے، بڑی محفل میں سب میں جاتے ہیں، لیکن اللہ گواہ ہے جو ذوق اور جو دل اور روح کو تازگی قرآن کی محفل میں نصیب ہوتی ہے کہیں نصیب نہیں ہوتی. میں تو خود لذتیں لیتا ہوں اور درس قرآن میں. قبلہ پیر نصیر الدین نصیر قربی رحمۃ اللہ علیہ، جو یاد ہے ان کی وہ بات فرماتے ہوتے تھے کہ جدہ ماں چس نہ آوے تے تقریر پہ تساں کی چس آنی ہے. اپنی زبان میں فرماتے تھے کہ جب مجھے ذوق نہیں آئے گا اپنے خطاب میں، اپنے درس میں، تقریر میں، تو تمہیں کہاں سے ذوق آئے گا؟ فرمایا پہلے میں اپنا ذوق زندہ کرتا ہوں، پھر اللہ تمہیں بھی ذوق دیتا ہے. تو ہم تو اس نظریے پہ کھڑے ہیں جی، فقیروں کے نظریے پہ، جو اصل قرآن کے وارث تھے، یہ لوگ جن کے دلوں میں قرآن اترا ہوا تھا. اس لیے بچوں، نوجوانوں، آپ کی زندگی بڑی قیمتی ہے، آپ کے لمحے بڑے قیمتی ہیں، سارا کچھ کیجئے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے اور قرآن سے ناطہ مت توڑیے، اس کے ساتھ جڑ جائیے. ہو سکتا ہے آنے والا کل ہمارے لیے کوئی اچھی نوید لے کے آ جائے. اللہ ہمیں قرآن کا ذوق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اسی طرح ہمیشہ تا دم مرگ، اور میری یہ ہر روز درس قرآن میں دعا ہوتی ہے کہ اے میرے مالک، آخری جو شب یا لمحے قبر میں ہوں، اس سے پہلی والی جو صبح ہے وہ ضرور نصیب کر کے وہ درس قرآن میں نصیب ہو جائے. پھر اللہ پوچھے گا تو یہی کہیں گے جی قرآن کی محفل سے ہی آئیں، قرآن جانے خدا جانے. آمین وما علینا الا البلاغ المبین.